کیونکہ لوگوں نے اس ٹاپک کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور اس ٹاپک کو اوڑھ کر لوگوں کو پتہ نہیں غلط رسم و رواج میں مبتلا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیفیت ہے وہ کہ یہ میری دل جو ہے نا کسی برائی میں مبتلا ہے اور میں اس برائی سے میری جان نہیں چھوٹ رہی، تو تمام یہ جو کیفیات ہیں یہ ان کو جا کے بتانا تھا۔ اصلاحی نفس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ تو واجب کے درجے میں ہے، البتہ بیعت کرنا ایک سنت ہے اور ایک مستحب عمل ہے اور ایک سبب ہے اس کا کہ یہ سبب اس بیعت کی وجہ سے لوگ اکثر گناہوں سے بچتے ہیں، اور کیونکہ اللہ والے ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں گناہ سے بچیں، اور علم حاصل کرتا ہے کسی استاد کے پاس جاتا ہے اور اس کی شاگردی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ والا بنانا چاہتا ہے، اللہ کا جو تعلق ہے اس سے مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے، تو اسی طرح بعض اوقات یہ پیری اور مریدی کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو بڑا ہمارا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم کس کی مریدی اختیار کریں، کس کو اپنا پیر مانیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل ہر کسی نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیر شو کرا رہا ہے کہ وہ متبع سنت ہو، ٹھیک ہے، کوئی ہواؤں میں اڑنے والی بات نہ ہو کہ ہاتھ سے سونا نہیں کر رہا ہو جس طرح لوگوں نے اپنے ذہن بنائے ہوئے، اللہ معاف کرے، بس متبع سنت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہترین ٹاپک ہے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے منفی خیالات آتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اس ٹاپک کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور اس ٹاپک کو اوڑھ کر لوگوں کو پتہ نہیں غلط رسم و رواج میں مبتلا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیعت کا ٹاپک ہے اور پیر اور مریدی کا ٹاپک ہے کہ آیا کہ بیعت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اسلام میں یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور خاص طور پہ خواتین یہ بات کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے محلے میں عورتیں آتی ہیں اور وہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ محلے میں کوئی پیر صاحب آئے ہیں ان سے جا کے بیعت کریں اور ان کی مریدی اختیار کریں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ آج اس پہ ڈسکس کریں گے اور بہت بہترین اور آسان سی آپ کے سامنے باتیں کریں گے جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آیا کہ یہ حقیقت میں یہ چیز ہے کیا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کرنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہ کریں گے کہ بیعت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں بیعت کی بڑی سمپل سی تعریف ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر، صاحب علم والے کے پاس جا کر اور صاحب عمل والے کے پاس جا کر اس کو اپنے دل کے حال سنانا کہ میں اس برائی میں مبتلا ہوں، میرے دل کی کیفیت کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور میری جو دل کی کیفیت ہے وہ کہ یہ میری دل جو ہے نا کسی برائی میں مبتلا ہے اور میں اس برائی سے میری جان نہیں چھوٹ رہی، تو تمام یہ جو کیفیات ہیں یہ ان کو جا کے بتانا، تو وہ اس کے بارے میں کوئی حل دیں، آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں گے، کسی چیز کی طرف آپ کو متوجہ کریں، تو اسے ہی کہتے ہیں بیعت۔ اور بیعت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے جس میں تعلق ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے اور اللہ کے بندہ قریب آ جائے اور اللہ کی عبادت میں جو ہے نا بندہ زیادہ لگ جائے اور اللہ کی عبادت میں اس کو سکون حاصل ہو۔ بیعت کا سمپل سا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب آئی یہ بات کہ جو بیعت ہے وہ واجب ہے سنت ہے کیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرانا یہ تو ضروری ہے، واجب ہے، اپنے آپ کو درست کرنا، درست راہ پہ چلنا، صراط مستقیم پہ چلنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ تو ضروری ہے۔ البتہ جو بیعت کا جو سلسلہ ہے یہ انسان کو ایک سبب ہے اس کا کہ یہ سبب اس بیعت کی وجہ سے لوگ اکثر گناہوں سے بچتے ہیں، اور کیونکہ اللہ والے ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں گناہ سے بچیں اور آپ نمازوں کو اختیار کریں اور آپ جو ہے نا فلاں وظیفے کی پابندی کریں، تو جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ البتہ بیعت کرنا ایک سنت عمل ہے، ضروری نہیں ہے، سنت اس طرح ہے کہ حدیث میں اس کا ہمیں وجود مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث میں وجود ملنے کے بعد البتہ اصلاحی نفس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ تو واجب کے درجے میں ہے، البتہ بیعت کرنا ایک سنت ہے اور ایک مستحب عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے، یہ بڑا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسان جو ہے وہ کسی مسئلہ اس کو بھی پیش آتا ہے، وہ مفتیان کرام کے پاس، علماء کے پاس جاتا ہے، ان سے ڈسکس کرتا ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے، اسی طرح تو وہ صاحب علم بن جاتا ہے، ان کو اس کے مسئلے کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اسی کی حقیقت ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ میں مبتلا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، انہیں اپنے دل کے حال سناتے ہیں، تو وہ ان کا کوئی بات بتاتے ہیں، انہیں کوئی ان کو وظیفہ بتاتے ہیں، کوئی چیز بتاتے ہیں، تو اس سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح وہاں پر ہم علماء کے پاس جاتے ہیں
تو اس طرح یہاں پر بھی بندہ جو ہے کسی اللہ والا کے پاس جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح بندہ کیا کہتے ہیں علم حاصل کرتا ہے, کسی استاد کے پاس جاتا ہے اور اس کی شاگردی اختیار کرتا ہے, اسی طرح اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ والا بنانا چاہتا ہے, اللہ کا جو تعلق ہے اس سے مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے, تو اسی طرح بعض اوقات یہ پیری اور مریدی کا سلسلہ چلتا ہے جس سے لوگوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے مزید مضبوط ہوتا ہے. بس اس کی اتنی سی حقیقت ہے, البتہ سنت ہے یا مستحب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو سب سے بڑا ہمارا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم کس کی مرید اختیار کریں, کس کو اپنا پیر مانیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ آج کل ہر کسی نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیر شو کرا رہا ہے کہ میں پیر ہوں, بڑا پیر ہوں اور چھوٹے پیر یہ وہ. تو یہ باتیں آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں. دیکھیں کسی بندے اس ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے چند چیزیں جان لیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ متبع سنت ہو. ٹھیک ہے, کوئی ہواؤں میں اڑنے والی بات نہ ہو کہ ہاتھ سے سونا نہ نہیں کر رہا ہو جس طرح لوگوں نے اپنے ذہن بنائے ہوئے, اللہ معاف کرے. بس متبع سنت ہو, سنت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والا ہو, گناہوں سے بچنے والا ہو, اور کبیرہ گناہوں سے تو بہت زیادہ یعنی کہ اجتناب ہو, اس کی زندگی میں نہ ہو, اور جو صغیرہ گناہ ہے اور ان پر یعنی کہ عادی نہ ہو, تو لہٰذا گناہوں سے بچنے والے ہوں, اور صاحب عمل ہو, صاحب علم ہو. صاحب علم کا مطلب ہے کہ علم کی جو سوجھ بوجھ رکھتے ہوں اور علم جو علم دینی ہے ان کو جانتے ہوں. اور ضروری نہیں کہ عالم ہو, کیونکہ صاحب علم کے لیے یعنی کہ علم والے ہونے کے لیے, اللہ والے ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. بعض اوقات اکثر ایسے اللہ والے بھی گزرے ہماری اسلامی تاریخ میں کہ جو عالم نہیں تھے لیکن ایک بہت زیادہ صاحب علم اور اللہ والے تھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے جو مریدین ہو, جو ان کو ماننے والے ہوں, وہ ان میں جو ہے نا آپ کو اسلام کی جھلک نظر آئے, آپ کو اسلام کی معاشرت نظر آئے, کیونکہ جو ان کے ماننے والے ہوں وہ بھی متبع سنت ہوں. ٹھیک ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایک تھوڑے سے جو ہے نا تھوڑی سی بے رغبتی ہو, یعنی کہ یہ جو طریقہ ہے پیری کا اس کے ذریعے اپنے دنیا بنانے میں نہ لگے ہوں. اس طرح آج کل کے لوگ ایسے پیر بن جاتے ہیں کہ جو اپنی دنیا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو, خالص اللہ کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہو. اور اگلی اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوں, اللہ والے جو ہوں یہ بھی کسی سے بیعت ہو, یعنی کہ جس طرح ہم ان سے بیعت ہو رہے ہیں یہ بھی کسی سے بیعت ہو, تاکہ ان کا بھی تعلق ہمیں پتہ لگے وہ کس سے بیعت ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں, ان کے جو بڑے ہیں وہ کیسے تھے. تو لہٰذا اس کا بھی آج کل پتہ لگ جاتا ہے, کسی پیر سے اگر آپ بیعت کرتے ہیں تو ان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس سے بیعت ہے اور وہ کیسے گزرے ہیں. تو البتہ یہ چند باتیں ہوں, اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے بیعت کا سلسلہ اختیار کرتا ہے تو بہت اچھا ہے. اور اگر یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیر صاحب جو ہیں جو اللہ والے میں یہ اگر سہولتیں ہوں اور یہ خاصیات ہوں تو وہ ان سے بیعت کر سکتے ہیں. اور بیعت کرنے کا جو مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے اگر ہم بیعت کر لیں ان کی بتائی ہوئی باتیں, ان کی بتائی ہوئی وظائف پر خصوصی طور پر اور بہت زیادہ باقاعدگی سے عمل کریں, انشاءاللہ اس سے ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں بیعت کے بارے میں اور پیری مریدی کے بارے میں. امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو چند ایشوز جو آپ کے ذہن میں تھے وہ اس سے دور ہو جائیں گے, اور آئندہ جو ہے نا آپ اس کے بارے میں, اس ٹاپک کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے ایک بہترین ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.